اس رات مدینہ کی ہوا عجیب محسوس ہو رہی تھی۔ آسمان شانت تھا لیکن خالی نہیں، گلیاں سو رہی تھیں مگر نظام غیب جاگ رہا تھا۔ ایک آیت نازل ہونے والی تھی، ایسی آیت کہ اگر تم اس کا اصل بوجھ دیکھ لو تو تمہارے گھٹنے ہل جائیں۔ نہ صرف انسان بلکہ جنات، شیطان، اندھیرے کی تمام مخلوقات اس ایک آیت کے نام سے لرزتی ہیں، آیت الکرسی۔ سوچو، ایک دروازہ ہے، اس دروازے کے پیچھے رازوں کا پورا عالم، نور، ہیبت، قدرت، عرش، کرسی، فرشتے، تقدیریں اور تمہاری روح کا اصل چہرہ۔ آیت الکرسی اس دروازے کی کنجی ہے۔ یہ کوئی چھوٹی آیت نہیں، یہ قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے، اور روایتوں کے مطابق اسی کے اندر چھپا ہے اسم اعظم، اللہ کا وہ نام جو زمین کو بھی ہلا سکتا ہے، عرش کو بھی جھنجھوڑ سکتا ہے اور ایک بندے کی زندگی کو جڑ سے بدل سکتا ہے۔ قوم عمارتوں کے گرنے سے نہیں گرتی، قوم تب گرتی ہے جب ان کے دل اللہ سے کٹ جائیں۔ پہلے سوال سے شروع کرتے ہیں، جنات اور شیطان آیت الکرسی سے ڈرتے کیوں ہیں؟ اور یہ آیت تمہاری زندگی کے ساتھ کیا کر سکتی ہے؟ چلو ایک واقعہ میں چلتے ہیں۔ رات کا وقت ہے، مدینہ کی خاموشی اور زکوٰۃ کا مال گودام۔ اندر کھڑے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ دیا تھا اس مال کی حفاظت کرنا۔ رات گہری ہوتی جا رہی ہے، سائے لمبے ہو چکے ہیں۔ اچانک کچھ حرکت، اندھیرے سے ایک عجیب سی شخصیت ابھر کر آتی ہے، لمبا قد، عجیب سا جسم۔ ہاتھ پکڑتے ہی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو جھٹکا لگا۔ یہ انسان کا ہاتھ نہیں تھا، یہ کتے کے پنجے کی طرح سخت، روئیدار ہاتھ تھا۔ انہوں نے پوچھا، تو جن ہے یا شیطان؟ اس نے کہا، میں جن ہوں، بھوکا ہوں، محتاج ہوں، مجبور ہوں۔ دیکھو، یہاں سے ایک اور سچ سمجھو، شیطان کبھی سیدھا شرک سے شروع نہیں کرتا، وہ تمہاری رحمت سے، تمہاری نرمی سے شروع کرتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس پر رحم کیا، کچھ مال دیا اور اسے چھوڑ دیا۔ وہ وعدہ کر کے چلا گیا، دوبارہ نہیں آؤں گا۔ صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے پوچھتے ہیں، ابو ہریرہ، تمہارا قیدی کا کیا ہوا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پورا واقعہ سنا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا فرمایا، اس نے جھوٹ بولا، وہ پھر آئے گا۔ دوسری رات وہی منظر، وہی اندھیرا، وہی جن، پھر چوری کی کوشش، پھر منطق، پھر قسم، پھر ڈرامہ، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پھر رحم کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ صبح پھر وہی سوال، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرماتے ہیں، اس نے جھوٹ بولا، وہ تیسری رات پھر آئے گا۔ تیسری رات اب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تیار ہیں، جن پھر آتا ہے، اس دفعہ پکڑا جاتا ہے۔ اب کوئی رحم نہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اس دفعہ تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ جن سمجھ گیا کہ راستے بند ہو چکے ہیں، اب وہ اپنا سب سے گہرا راز نکالتا ہے۔ وہ کہتا ہے، چھوڑ دو، میں تمہیں ایسی بات بتاؤں گا جو تمہارے بہت کام آئے گی۔ جب تم سونے لگو تو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم آیت الکرسی پورے اطمینان سے پڑھ لیا کرو۔ اگر تم یہ پڑھو گے تو اللہ صبح تک تمہارے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دے گا جو تمہاری حفاظت کرے گا، اور کوئی شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آ سکے گا۔ صبح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ بات لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے اس دفعہ سچ کہا، حالانکہ وہ بہت بڑا جھوٹا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، تمہیں معلوم ہے تم 3 رات کس سے بات کرتے رہے؟ ابو ہریرہ نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شیطان تھا۔ سمجھے، جس آیت کا فائدہ شیطان خود تمہیں سکھا رہا ہے، اس آیت کا اثر کتنا ہوگا۔
جب دشمن خود تمہیں اپنی کمزوری بتائے تو سمجھ لو وہ تم سے نہیں تمہارے رب سے ڈرا ہوا ہے۔ اب دوسرا سوال، یہ آیت آخر ہے کیا؟ آیت الکرسی سورہ البقرہ آیت نمبر 255 علماء کے مطابق قرآن کی سب سے عظیم، سب سے بڑی آیت ہے۔ اس میں صرف لفظ نہیں، اس میں پورا نظام کائنات بند ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ کی کرسی پوری کائنات سے بڑی ہے۔ جو کچھ تم دیکھ سکتے ہو، ستارے، گلیکسیز، نیبولا، بلیک ہولز، ملکی وے، ٹریلین سسٹم، سب کرسی کے مقابلے میں صرف ایک چھوٹی سی انگوٹھی کے برابر ہیں جو ایک بہت بڑے صحرا میں پھینکی گئی ہو۔ اور پھر سوچو، کرسی بھی عرش کے مقابلے میں وہی چھوٹی انگوٹھی ہے، یعنی جو چیز تمہیں آنکھوں میں بڑی معلوم لگتی ہے، اللہ کے نظام میں وہ صرف ذرے کی دھول ہے۔ علماء کہتے ہیں کرسی جسمانی عالم کا آخری حصہ ہے۔ سارے آسمان، زمین، گلیکسیز، میٹر سب اس کے دائرے میں ہیں۔ پھر اس کے بعد عرش، جہاں فرشتے، روحیں اور وہ عالم جس کا اندازہ بھی تم نہیں لگا سکتے۔ روایات میں آتا ہے اللہ نے ساری مخلوق کی تقدیر 500 سال پہلے لکھ دی، جب نہ آسمان تھا نہ زمین۔ اس وقت اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ عرش لال یاقوت سے بنایا گیا، ایسا یاقوت جو تمہارے یاقوت جیسا نہیں۔ اس کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک 500 سال کا سفر ہے۔ یہ سب صرف ایک بات سمجھانے کے لیے تمہارا رب چھوٹا نہیں، تمہاری سوچنے کی صلاحیت چھوٹی ہے۔ اب ایک اور منظر سوچو، تم ایک چھوٹی سوئی کی نوک دیکھ رہے ہو جہاں سے دھاگا نکلتا ہے۔ اب علم والے کہتے ہیں اگر ہر سیکنڈ 1 بلین ایٹم اس نوک سے گر کر گزریں تو اس نوک کو پورا خالی ہونے میں 500 سال لگ جائیں گے۔ یعنی ایٹم اتنا چھوٹا، اتنا نازک، اتنا ادنا، اور اللہ ہر لمحہ کھربوں اربوں ہزاروں جہانوں کے ہر ایٹم کو سنبھالے ہوئے ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے القیوم کے معنی، جو ہر چیز کو ہر سیکنڈ خود قائم رکھتا ہے۔ اگر اللہ ایک پل کے لیے بھی اپنی قدرت روک دے تو یہ پوری کائنات، یہ ساری فزکس، یہ ساری انرجی، یہ تمہارا دھڑکتا دل، یہ تمہاری چلتی سانسیں سب خالی ہو جائیں۔ انسان اپنی سی وی سے امپریس ہوتا ہے، اللہ ایک ایٹم کے اوپر بھی اپنا حکم چلا رہا ہے۔ اب آیت الکرسی کی روح سمجھو۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ذات جو نہ شروع کی محتاج ہے، نہ آخر کی، نہ کسی سپورٹ کی۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، نہ بت، نہ پیسہ، نہ نفس، نہ لوگوں کی رائے۔ جس نے یہ سمجھ لیا کہ اصل قدرت صرف اللہ کے پاس ہے، وہ باس سے نہیں ڈرتا، مارکیٹ سے نہیں ڈرتا، آڈینس سے نہیں ڈرتا۔ جس کا رب زندہ ہو اس کا ڈر بھی مر جاتا ہے۔ الحی، ہم سب مرتے ہیں، ہم سب غائب ہو جاتے ہیں، ہم سب نظام سے باہر ہو جاتے ہیں، وہ کبھی نہیں مرتا۔ القیوم، ابھی اس وقت تم سانس لے رہے ہو، یہ سانس کس نے دیا؟ دل دھڑک رہا ہے، یہ سگنل کس نے دیا؟ زمین گھوم رہی ہے، اس کو کس نے گھما کر رکھا ہے؟ یہ سب صرف ایک چیز کہہ رہے ہیں، تم زندہ نہیں، تمہیں زندہ رکھا جا رہا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ اباسی آتی ہے نہ نیند۔ تم 2 رات جاگ کر تو دیکھو، ڈاکٹرز کولیپس ہو جاتے ہیں، گارڈ سو جاتا ہے، سسٹم فیل ہو جاتے ہیں، لیکن رب کبھی نہیں سوتا، کبھی نہیں تھکتا۔ جب رب نہیں سو رہا تو تمہیں کس بات کا غم ہے کہ تم اکیلے ہو؟